بخاری صاحب، مولانا صاحب تو بتا چکے ہیں کہ ایکٹ تو بن چکا ہے، اب اس حوالے سے کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا جائے؟ دیکھیے بعض اوقات آپ ایسی صورتحال میں پھنستے ہیں نہ آپ اس طرف جا سکتے ہیں نہ آپ اس طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح کی کوئی گو مگو کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ پرویل کر رہی ہے. اصل میں مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. حکومت کا جو استدلال ہے یا پریزیڈنٹ کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ دیٹ از دا کائنڈ آف اے سچویشن دیٹ وی آر ان. تھوڑا سا میرے خیال سے پس منظر بیان کرنا جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے. جی ہم جاتے ہیں اس حکومت سے پچھلی حکومت کے دور میں وچ از پی ٹی آئی گورنمنٹ، عمران خان پرائم منسٹر ہیں. تو اس وقت ایف اے ٹی ایف جو تھا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جی اس کا اتنا پریشر تھا کہ ہمیں ایک رات میں 40 سے زیادہ بل پاس کرنے پڑے. جی اسی میں یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی، اس کے اوپر قانون سازی بھی ہوئی تھی. تلوار کیا لٹک رہی تھی کہ ہم گرے لسٹ میں آلریڈی تھے اور خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم بلیک لسٹ میں جائیں گے. اور بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ٹوٹلی آئسولیٹڈ فرام دا ورلڈ، بوتھ ان ٹرم آف آپ کی معیشت اور آپ کی حکومت. جی Therefore ایک پریشر کے تحت وہ قانون سازی جو ہے وہ کی گئی تھی. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مولانا کا یہ استدلال کہ جناب یہ بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا، نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا، سینٹ نے اس کو پاس کر دیا، پرائم منسٹر نے اس کو پریزیڈنٹ کو بھیج بھی دیا. پریزیڈنٹ صاحب نے جو پہلا اعتراض اس پر اٹھایا وہ واپس نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس آیا، کیونکہ وہ اسی کے پاس واپس جاتا ہے جہاں سے وہ بل موو ہو کے پریزیڈنٹ کے پاس گیا ہو. لہٰذا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو اپنے ایاز صادق صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اندر ایک ٹائپو ایرر تھی، اس کو ٹھیک کر کے وہ بل واپس بھیج دیا. بالکل. وہ بل واپس وہاں جا کے پھر اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے اور تاخیر ہوئی اس میں، جو اس وقت مولانا کا سب سے بڑا اعتراض ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب دونوں ایوانوں سے بل پاس ہو گیا تھا تو پھر اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے تھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئین کے مطابق جو اس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ ایک دفعہ درست کر کے واپس بھیج دیا گیا. ان کا اب سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے اندر کیڑے کیوں نکالے جا رہے ہیں. یہ تو ہو گئی مولانا کی پوزیشن. حکومت کہاں پھنسی ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے نا بلیم گیم کہ جی وہ آصف زرداری صاحب لے کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. آپ جب دنیا میں رہ رہے ہوں، جب آپ انٹرنیشنل چارٹرز، انٹرنیشنل کنونشنز، انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے سگنیٹریز ہیں، تو پھر آپ کو دنیا میں جینے کے لیے کچھ عالمی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. بالکل. بخاری صاحب، گورنمنٹ کو یہ معلوم تھا، اب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہم فائنینشیل ایکشن جو ایف اے ٹی ایف ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے، آئی ایم ایف کے خلاف نہیں جا سکتے، تو اس چیز کا ادراک تو گورنمنٹ کو پہلے سے تھا. پھر مولانا کو کیوں انہوں نے انگیج کیا 26ویں آئینی ترمیم کروانے کے لیے؟ اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کس طرح سے انگیج کر سکتی ہے مولانا فضل الرحمان کو؟ دیکھیے، حکومت کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مولانا کو انگیج کریں. مولانا کو انگیج کرنے کا ایک پروسیس آلریڈی جاری ہے. دیکھیے، سب سے پہلے ان سے ملے تھے زرداری صاحب جی اس بل کے پاس ہونے سے پہلے. جی پھر اس کے بعد گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب بھی ایک دفعہ ان سے مل چکے ہیں، پھر ان کو ملنے گئے فیصل وارڈا، پھر ان کو ملنے گئے محسن نقوی. تو یہ سارا اس پروسیس کا حصہ ہے کہ مولانا کو انگیج کر کے بات کو کسی کنارے لگایا جائے. مولانا کے پاس اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. لہٰذا وہ جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، جو اتنے مدارس ہیں جس میں اتنے طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی کنزمپشن کے لیے بھی کچھ کہنا ہے. تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ جناب جب یہ قانونی تقاضے پورے ہو گئے تھے تو اب آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مولانا کو انگیج کیا جائے اور کوئی نہ کوئی ایمیکیبل سلوشن اس کا نکل آئے. اچھا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مولانا کو مزید ناراض کریں، ناراض تو وہ پہلے بھی ہیں، اور اپنی من مانی کریں. دونوں ہی صورتوں میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا کو انگیج کر کے ان کو راضی کیا جائے. ان کو دیکھیے، جو ایف اے ٹی ایف کے تقاضے ہیں نا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بالکل. اس لیے کہ وہ جب پہلے لیجسلیشن ہوئی تھی اس وقت بھی مولانا آن بورڈ تھے، اس میں بھی تو سارے مدارس تھے نا. اچھا، اب بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے پیسے ہی نہیں مانگ رہے تو آپ ہم سے حساب کیسے مانگ سکتے ہیں؟
یا تو ہے نا کہ آپ گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے ان کو اور پھر وہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس کا تو ہم آڈٹ کرائیں گے. وہ یہاں تک تو راضی ہیں کہ ہمیں پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ ہم بتا دیں, اسٹیٹ بینک کو بتا دیں یا گورنمنٹ کو بتا دیں, لیکن وہ خرچنے کیسے ہیں اور کہاں خرچنے ہیں یہ ہمیں کوئی آپ ہمیں نہیں بتا سکتے. مجھے بتائیں اس میں اس لاجک میں کیا خرابی ہے؟ بات تو ٹھیک ہے نا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, مولانا صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں جن کو ضرور جس کے اوپر سوچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں جی FATF ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہے موجود. کل جب امریکی کانگریس میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی عمران خان صاحب کے حق میں, تب تو آپ کو بہت تکلیف تھی. آپ نے کہا یہ تو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب پارلیمنٹ لیجسلیشن کر رہی ہے نہیں, تو اس کے اوپر FATF کی دھمکی آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو مولانا کا استدلال تو بے معنی نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب, مولانا کو اس حساسیت کا اندازہ تو ہے کہ FATF کے جو معاہدہ ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, اگنور نہیں کر سکتی گورنمنٹ. اب عمران خان کے لیے امریکی کانگریس میں کیا قراردادیں ہوئیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا ہے جو استدلال انہوں نے استعمال کیا ہے. جی, یہ مولانا نے آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک بل پر ایک دفعہ بحث ہو چکی ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, اس کو دوبارہ کیوں کھولا جا رہا ہے؟ جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں کوئی گڑبڑ کی تو ہم اس ترمیم کو نہیں مانیں گے, اور یہ فیصلہ کہاں ہوگا؟ میدان میں. وہ تو کہہ رہے ہیں میدان میں ہوگا. دیکھیں مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مولانا نے جتنے بھی ملین مارچز کیے ہیں, مولانا جب اسلام آباد کے اوپر آئے تھے دھرنا دینے کے لیے 13 دن تک وہ بالکل جس کو کہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ وہاں موجود رہے, اور ان کا یہ دعویٰ کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا. کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی, لہٰذا حکومت نے بھی ان کے اوپر اسٹرانگ آرم ٹیکٹسز استعمال نہیں کیے. مولانا کا جو استدلال ہے کہ جناب آپ ہمیں اس پر کنونس کریں کہ اس قانون میں جو آپ نے ہم سے اتفاق کیا تھا اس میں آپ کو اب کیا خرابی نظر آ رہی ہے. مولانا یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ تو بن گیا ہے, وہ تو اب تو دستخط ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. جو میں نے ابتدا میں آپ کو تعویل پیش کی, اس کی نوعیت سے اگر آپ دیکھیں, اس کو آئینی طور پہ دیکھیں تو یہ قانون بن چکا ہے. بالکل. اس کا پیرلل بھی مولانا صاحب 2 دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ اسی طرح سے بل گیا تھا اور اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ گئے تھے وہ اپنے عارف الوی صاحب. جی, انہوں نے کہا تب بھی بن گیا تھا ایکٹ ان تب بھی نہیں, وہ کہتے ہیں اسی حکومت میں جو آج لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو قانون بن گیا. جی, وہ جب میں نے کہا نا کہ جہاں تک ان کے استدلال کا تعلق ہے اس میں بڑی جان. تو بخاری صاحب اس کا مطلب کہ گورنمنٹ وائلیشن کر رہی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے دیکھیے, فرض کیجئے آپ یہ بل پاس کر لیتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور FATF comes in action, کیا ہوگا؟ آپ کی ٹریڈ سارے یورپین ملکوں کے ساتھ, ساری ورلڈ کے ساتھ will come to a halt. بالکل. آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں اس کے آنے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی. بند تو شاید مکمل طور پہ نہ ہو, لیکن بہت بڑی رکاوٹیں ہوں گی. تو کہاں جائیں گے ہم؟ ایک ایسی اکانومی کو لے کے جس کا ماتم ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں, ہر روز رونا پیٹن کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے, کبھی کہتے ہیں IMF کو لون دینے سے ہم منع کریں گے کہ وہ پاکستان کو لون نہ دے, کبھی ہم IMF اور ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں واشنگٹن میں. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو یہ ضرور احساس ہونا چاہیے. دیکھیے یہ حکومت انڈیا کی تو نہیں ہے نا, پاکستان کی حکومت ہے نا. پاکستان کو اگر عالمی کنونشنز کے تحت, عالمی انڈرسٹینڈنگز کے تحت, مالیاتی اداروں کے تحت کچھ مجبوریاں ہیں تو مجھے بتائیے اس کو کون سمجھے گا؟ بخاری صاحب نے کہ گورنمنٹ نے پہلے اعتراض تو نہیں لگوایا, 26ویں آئینی ترمیم کو جب پاس کروانا تھا تب اعتراض نہیں لگایا, اب اعتراض لگا رہی ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے مولانا کو استعمال کی ہے. دیکھیے مولانا اپنی مرضی کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوتے ہیں. مولانا کے استعمال ہونے کو آپ یوں سمجھیے کہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ کس وقت کیا ایکٹ کرنا ہے. آج بھی انہوں نے جتایا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ میں 40 سال سے سیاست میں ہوں اور یہاں بیٹھے سب لوگوں سے سینئر ہوں, حتیٰ کہ نواز شریف سے بھی سینئر ہوں. یہ کہا انہوں نے, یہ بات بالکل درست ہے. تو میں نے کہا نا کہ اگر میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم مولانا کو سمجھائیں گے کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے, تو میرے خیال سے ہم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہوں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. مولانا کو سب سمجھ ہے. مولانا نے, جیسا میں نے پہلے کہا, کہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو مڑ کے دیکھ کے ان کو کچھ نہ کچھ بتانا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں. تو مولانا ہیز ٹو ٹیک اے اسٹرانگ پوزیشن. بٹ حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کرے
انگیج کر کے گیو اینڈ ٹیک. واٹ از پالیٹکس؟ جی وٹ از ڈیموکریسی؟ اٹ از گیو اینڈ ٹیک. اٹس اے گیم آف کمپرومائزز. تو میں پھر یہ کہوں گا اور اصرار کر کے کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تاخیر نہ کرے اس بات میں, مولانا کے ساتھ بیٹھ جائے. آج پارلیمنٹ کے اندر جو وزیر قانون ہیں ہمارے نذیر تارڑ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ مولانا کے ساتھ انگیج کریں, بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں. انہوں نے آج کہا بھی مولانا سے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. میرے خیال سے اس کا یہی ایک حل ہے اور ہمیں اسی حل کی طرف بڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ تصادم کہہ لیجئے یا اگر یہ قضیہ جو ہے یا یہ تنازع جو ہے مزید آگے بڑھتا ہے تو ہمارے حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں گی اور ہمارے سیاسی جماعتوں کے لیے بشمول مولانا فضل الرحمان کی. اچھا بخاری صاحب, ایک چھوٹا سا کامنٹ میں آپ سے لوں گی اس پہ. اب جس طرح سے اعظم نذیر تارڑ کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیں اسپیشلی کہا ہے کہ آپ مولانا کے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کریں. کیا لگتا ہے مولانا مان جائیں گے؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا جو ساری صورتحال ہے اس میں مولانا کو ہی ماننا پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں, زیادہ نہیں. 26ویں ترمیم پیش ہو رہی ہے. جی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ مولانا ووٹ دیں گے ان کے لیے؟ بالکل نہیں تصور جس کیا جا سکتا تھا. طریقے جس طرح سے ہم سے پریس مولانا اور کانفرنسز اور پی ٹی میڈیا آئی ٹاکس ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ ووٹ دیں گے؟ پھر دیا نا ووٹ انہوں نے. تو مولانا از ولنریبل تو شاید صحیح اصطلاح نہیں ہے, لیکن مولانا چونکہ سیاستدان ہے, مولانا نے چونکہ ہر اونچ نیچ دیکھی ہوئی ہے پاکستان کی, اس لیے ان کو کنونس کرنا آسان ہے, بالکل, پرووائڈڈ آپ ان کی وکٹ پہ جا کے کھیلیں. بالکل. اب گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو کنونس کرتی ہے گورنمنٹ